أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم و معزز سامعین، گھروں میں سننے والی باپردہ باحیا غیرت مند مسلمان ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا پیارا مبارک مہینہ انتہائی قریب آ چکا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 183 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ مجھے اور آپ کو کیا حکم فرماتے ہیں، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی، سمجھانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا موسم اور موسم بہار سمجھیے اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کا میلہ لگنے والا ہے۔ تقریباً 10 دن بعد رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ وہ آئے، تو انشاءاللہ آج کے جمعہ سے رمضان المبارک کے مسائل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تاکہ ہم رمضان سے پہلے آج کا جمعہ ہے، پھر اگلا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کے اندر جمعہ آئے گا، تو کچھ مسائل ہم رمضان المبارک کے وہ سیکھ بھی لیں اور پتہ بھی لگے کہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے اور اللہ نے اس میں کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں سب سے افضل اپنی ہستی کے بعد جو مقام دیا ہے، اس ہستی کا نام سید الکونین، امام الثقلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الابرار، شافع محشر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے بعد عظیم ہستی وہ محمد الرسول اللہ کو بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ ساری کتابوں میں افضل، ساری کتابوں سے اعلیٰ، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو اللہ کے نبی پہ نازل فرمایا، جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ بھی سب سے اعلیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اللہ، میرے نبی سب سے اعلیٰ اترنے والی کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، اور جس مہینے میں اتری وہ بھی سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ میرے دوستو، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکات کیا ہیں، رمضان کے انعامات کیا ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ اللہ سارا سال رمضان ہو۔ ہاں جی، سارا سال رمضان۔ رمضان نعمتیں لے کے آ رہا ہے، رمضان مصیبت لے کے نہیں آ رہا، رمضان بوجھ بن کے نہیں آ رہا، رمضان الہ العالمین جل جلالہ کی طرف سے انعام بن کے آ رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں تک پہنچا دیجیے۔ میرے دوستو، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے؟ اس دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے تھے جو طاقتور بھی تھے، مالدار بھی تھے، اپنی جوانی پہ ناز بھی تھا، دندناتے پھرتے تھے، اللہ کے اس مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھا، اللہ کے اس مبارک مہینے میں کوئی غلطی کمی کوتاہی کی اور امید تھی کہ پھر کبھی رکھ لوں گا۔ آج جب رمضان آ رہا ہے وہ ہم میں موجود نہیں، ہم میں موجود نہیں ہے۔ اب قبر میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، رمضان آ رہا ہے، ہم نے ابھی سے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں شادیاں ہوں، تیاری کم از کم 2 دن پہلے کرتے ہیں، 1 مہینہ پہلے کم از کم۔ ہاں جی، رمضان میں ہمارے گھر میں اگر شادیاں ویسے آ جائیں، شادی کی تیاری کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے 3 مہینے پہلے۔ اور جب آئے بات رمضان کی، جب بات آئے نماز تراویح کی، جب بات آئے دین کی، تو پھر پڑھے لکھے طور پر کہتے ہیں اور چھوڑو جی لادے مجھ جاڑے بیرن کیے تو نہ تذکرہ لائے جائے۔ ہاں جی، دل میں کھوٹ ہے نا، رمضان میں مصیبت سمجھ رہے ہیں، رمضان کو پریشانی سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے پھر کہتے ہیں چھوڑو جنیا لا پورا مہینہ پہلے تم کو رمضان کے روزے یاد آئے۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینے کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نبی علیہ السلام تو شعبان میں دعا مانگتے ہیں، رجب میں دعا مانگتے ہیں، رجب شعبان رمضان 2 مہینہ پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے آج جو میں نے آیت تلاوت کی، 3 باتیں اللہ نے سائل میں کی ہیں۔ کتنی باتیں کی حضرت؟ 3 باتیں۔ آپ ساتھ بولیے انشاءاللہ، بچے بیٹھے ہیں آپ بھی بولیے، بڑے بھی بولیں۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کتنے باتیں کی ہیں؟ 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، اے اللہ میرا نوجوان تو تنگ ہو رہا ہے، اے اللہ میرے پیارے محبوب کا امتی تو پریشان ہو گیا، اے اللہ رمضان کا نام سن کے کسی کے دل میں کیا خیال آیا، کسی کے دل میں اس کی نعمتوں کا خیال آیا، کسی نے مصیبت سمجھا، اللہ آپ نے کیسا حکم دیا؟ جواب سنیے، پہلی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اور میرے بندو اس مبارک مہینے کے روزے میں نے فرض کر دیے، لیکن یاد رکھو، مصیبت سمجھنے والے بھی یاد رکھیں، پریشانی سمجھنے والے بھی یاد رکھیں، اس سے تنگ ہونے والے بھی یاد رکھیں۔ میرا یہ حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میرا یہ حکم صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اس آدمی کے لیے ہے جو اپنا مالک اللہ کو مانتا ہے۔ میرے نبی آپ اپنی امت سے فرما دیجئے
جو اپنا مالک رب کو مانتا ہو، جو اپنا مالک اللہ کو مانتا ہو، جو اپنے آپ کو پیارے محبوب کا امتی سمجھتا ہو، جس کو آخرت میں یہ غم ہو کہ میری سفارش کے لیے میرے نبی آئیں گے۔ فرمایا میرے نبی پریشان ہونے کی بات نہیں، رمضان کا مہینہ میں نے سب کو نہیں دیا، میں نے یا ایھا الناس سے خطاب نہیں کیا، میں نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، بلکہ خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میرے بندے، میرے نبی کو امتی، میرے نبی کے پیارے امتی، رمضان کے روزے میں نے اپنے ماننے والوں پر فرض کر دیے۔ تو پہلی بات کیا؟ رمضان کے روزے کس پہ فرض؟ بولیے نا، ایمان والوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو کہتا ہے میں نے رکھتا خدا سے روزے نہ پوکھانی، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سننے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خدا سے روزے نہ پوکھانی اور میں نے رکھتا بڑے بڑے نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن کمزور ہاں۔ میرے دوستو، اس کو تو خطاب ہی نہیں ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لایا، نہ رکھ۔ جان ہمارے اوپر مٹی پڑے بے غیرت انسان، نہ رکھتا تو نہ رکھ۔ رمضان کا خطاب کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ ہم تو کہتے ہیں نا سارے مومن ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ حقیقی ایمان والا وہ ہے اللہ کے حکم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے اندر موجود۔ اگر رمضان کی کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، اگر رمضان میں کوئی ثواب بھی نہ ہوتا، میرے اللہ حکم دے دیتے کہ میرے لوگ بندو روزہ رکھو، ہاں جی، اور میرے دوستو میرے نبی علیہ السلام رکھ کے چلے جاتے، اللہ کی قسم ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم پھر بھی ان روزوں کو مانتے اور رکھتے۔ ابھی تو اتنی نعمتیں بیان کی ہیں، اتنے انعام بیان کیے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا پھر بھی روزہ ہمارے اوپر ضروری تھا، اور ہم پھر بھی رکھتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، پہلی بات آیت مبارکہ میں، اور اللہ دوسری بات فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ اچھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ کسی امت پہ اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھوائے، کسی امت کے لیے 24 گھنٹے کا روزہ، کسی امت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے کسی امت کے لیے کچھ دنوں کے روزے، کسی کے لیے سالوں کے روزے۔ فرمایا میری امت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کے لیے میں نے 1 مہینہ رمضان کا روزے کے لیے رکھا۔ کتنا مہینہ روزے؟ 1 مہینہ روزے، 11 مہینے کھاؤ، 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ اس سے پہلی امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرا بادشاہ جو آیا، تو ان کے وقت میں جو موجودہ نبی تھے، اللہ جل جلالہ نے ان پر روزے فرض کر دیے، اور یہ روزے ساری امتوں میں چلتے یہاں تک آئے۔ یہ وہ نیا کام نہیں ہے۔ پہلی بات آیت مبارکہ میں کیا فرمائی؟ روزے کس نے رکھنے ہیں؟ ایمان والوں۔ دوسری بات کیا کہ روزے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، روزے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ اس لیے فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام پر جب روزے فرض نہیں تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ہر مہینے کے۔ رمضان تو نہیں تھا اس وقت، رمضان سن 2 ہجری میں روزے رمضان کی فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں 9 رمضان آئے۔ کتنے؟ 9 رمضان۔ کتنے رمضان جی؟ 9 رمضان۔ روزہ رکھا نہیں ہے ماشاءاللہ، اور اثرات آپ پہ آئے ہوئے ہیں، کھانا کھا کے آئے تو بھائی جمعے کو ماشاءاللہ۔ روزے کتنے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ کتنے آئے؟ 9 رمضان۔ کتنے؟ 9 اور 7 رمضان 29 دن کے تھے، 2 روزے جو ہیں 2 رمضان مبارک وہ 30 دن کے تھے۔ ایک بڑا کالج، بڑا سنا ہے نا آپ نے، ابھی آنے والا مہینہ چند دیکھنا بھی کالج لگ سی کہ نہ لگ سی، روزے رکھ لیتے ہیں، 29 روزے رکھے، باہر نکلے ماشاءاللہ، اور یہ بنانے سے روزہ پال چھوڑے۔ اور خدا کے بندو، کسی گلا میں تو بنانے کو چھوڑو،
کچھ گل نہیں باہر نکلے نا جی 29 روزے آج بنانے آئے روزہ خواب چھوڑے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں کتنے جی 9 رمضان 7 رمضان 29 کے 2 رمضان 30 کے نبی نے فرمایا جو مہینہ 29 کا ہوگا اللہ اس میں بھی 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ کا انعام سمجھیے نا 29 روزوں کو. اچھا مجھے بتائیے اگر جو عالم اعلان کرتا ہے چاند دیکھنے کا وہ اکیلا تو نہیں ہے ہاں جی اکیلا تو نہیں ہے نا جی اس کے ساتھ علماء کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ لوگ دیکھنے والے ہیں شہادتیں ہیں. اب بتائیے اگر تم اور میں نے 30واں روزہ بھی رکھ لیا اس عالم دین کو کوئی تکلیف ہے بتاؤ نہیں. اور اگر 29 رکھ لیا تو کیا خیال ہے 10,000 روپے دینا اس کو میں دیتے ہیں کبھی آپ نے اپنے مالک کے امام کو نہیں دیا تو چند دینا دیتے سبحان اللہ کیا خیال ہے فائدہ ہے علماء کو فائدہ ہے نہیں ہے نا فائدہ جی. تو اس لیے جتنے بھی روزے ہوں رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی کے زمانہ میں بھی 7 رمضان 29 کے آئے ہیں. اسلامی مہینہ 29 کا زیادہ ہوتا ہے لہذا اس بات کو بھی اللہ کے لیے سمجھیے کہ بھائی ہم نے روزہ کھا لیا جی ہو جی اتنے ماہر ہیں ماشاءاللہ پہلے گھڑے کسب نظر نہ سی جان دو گھڑے نظر آسی تراسی اور ترین جانے ہیں جی بڑا اتنا سائنسدان کا پتر جم گئے اس کو نظر آ رہا ہے تیرا ترین جانے اچھا نظر آ گیا سبحان اللہ. تو اس لیے علماء پہ اعتماد کیا ہو جی اعتماد مرکزی ہوئے تھے حلال کمیٹی کے علماء پہ کیا ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے اعتماد ہاں ان کو ہمارے روزوں سے کوئی فائدہ نہیں. کون سا ایسا نادان آدمی ہے تمہیں میں کہتا ہوں پورے محلے کا گناہ اپنے سر پہ لیتے واپس رہا کون سا نادان عالم ہے عالم نہیں ایک عام آدمی بھی ہو تو پورے ملک کا روزہ کوئی لیتا ہے اپنے سر پہ اتنا پاگل بھی کوئی ہے اتنا نقصان کرنے کے لیے اپنے سر پہ پوری امت کا روزہ تم اور میں نے 2 کلاسیں پڑھی ہیں اتنے سیانے ہو گئے جن علماء نے 10 20 سال قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے 50 سال 40 سال 60 سال تک اللہ کے نبی کی حدیث پڑھا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کو نہیں پتا کہ میں رمضان کا روزہ کھا لیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. لہٰذا ہمیں اعتماد ہے علماء کیا ہے اب بولو نا کیا کرتے ہیں اتنا ہو جانا آپ کا یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور اکثر لوگ دیکھتے ہیں اس کو لیکن آپ ڈریے نہ اٹھائیں گے آپ کو نہیں مجھے ہی اٹھائیں گے آپ مت ڈریے آپ بولا کریں انشاءاللہ ہم بات بیان کیجئے. تو انشاءاللہ ہم نے 29 علماء نے اعلان کیا 29 رکھیں گے 30 کیے تو 30 رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دوسرا کام کیا اللہ کے نبی کے زمانوں میں 2 ہجری میں روزے آئے اس سے پہلے رمضان کے روزے نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی پھر بھی روزہ رکھتے تھے ایام 20 کے. تو پتہ چلا کہ رمضان سے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے روزے کی سنت کو زندہ رکھا. 2 باتیں ہو گئی. فرمایا تیسری بات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو پہلی بات کیا بیان کی روزے فرض صرف ایمان والوں پہ جو مستنڈا نہیں رکھتا تو نہ رکھے. ایمان والے تو روزے رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے بتائیے. ایمان والے تو روزہ رکھیں گے جو ایمان والا نہیں نہ رکھے ایمان والا نہیں نہ رکھے. دوسری بات فرمائی اللہ نے آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. تیسری بات اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کیوں فرض کیے گئے فرمایا اس لیے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو تاکہ نیک بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. رمضان کے روزے کا مقصد بیان کیجیے. میرے دوستو آپ سمجھیے اس بات کو انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس انسان کے ساتھ 2 بڑے دشمن کتنے ہیں 2 بولو کتنے ہیں دشمن 2 بڑے دشمن ہیں جی. پہلا دشمن کون سا شیطان کیا شیطان دشمن ہے. دوسرا دشمن کون سا ہے وہ نفس انسان دل کیا ہے نفس ہے اور نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. وجہ بتاتا ہوں آپ کو اس لیے کہ شیطان بڑا عابد تھا کہ نہیں تھا سنا کتنی باتیں کرنے والا عزازیل اس کا نام ہے کتنی باتیں کرنے والا تھا نیک آدمی تھا. اس وقت تو شیطان موجود نہیں تھا نا جب شیطان گمراہ ہوا شیطان کو کس نے خراب کیا نفس شیطان کو کس نے خراب کیا آپ کو مجھے تو دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا. شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے والی چیز کون سی تھی وہ انسان کا نفس تھا انسان کا نفس.
ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم ویسے 11 مہینے 2 دشمنوں سے لڑ رہے ہو. 2 دشمنوں سے ایمان والے لڑتے ہیں, جو نہیں لڑتا وہ الگ مسئلہ. 2 دشمنوں سے, شیطان سے بھی نفس سے بھی لڑتے نا. نفس کیا کہتا ہے؟ شیطان کو صبح کی نماز کے لیے اٹھنا دے گا. نفس کہے گا سینا بڑی سونی نظر آئی, خدا جانتا ہے ساری رات نہیں سوئے گا, فجر کی اذان سن کے سو جائے گا. بے غیرت کسی کے انسان, بڑا بے غیرت انسان کہتے صاحب جی ساری رات اکھ نہیں نکل, جب خدا کی قسم وزیہ اذان ہوئی تو بس اکھ لگ گئی ہے, 6 بجے اٹھیا. اے شرم آنی بے غیرت. شیطان آگے کان میں پیشاب کر دیا, صبح 10 بجے اٹھائے, فریش ہو رہا ہے, فریش جتنا بھی ہوتا ہے وہ باہر نکلا, کانوں سے بدبو آ رہی ہے شیطان کے پیشاب کی. وہ تو فریش نہیں ہوتا, اندر کانوں میں تو پیشاب کر دیا. اس نے فرمایا شیطان, اس کو گمراہ کرنے والا بھی نفس. اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی, میرے بندے 11 مہینے 2 دشمنوں سے لڑتے ہیں. آج ایک مہینہ رمضان کا دے رہا ہوں جس میں شیطان کو میں باندھ دوں گا. جی ایک دشمن ختم. شیطان کو کیا کر دیا؟ باندھ دیا. آپ کہیں کہ شیطان سے باندھ دیا, لوگ پھر بھی کوڑا, پھر بھی دھوکے بازی ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. اس سارے کا سارا نفس کا کام ہے. کیا ہے؟ شیطان تو باندھ دیا نا, اللہ نے فرمایا نفس ہے جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں لینے لا کے دے رہا. اور دیکھیے شیطان باندھا ہے وہ آدمی جس نے کبھی فرض نماز بھی 5 وقت نہیں پڑھی, اللہ کے فضل و کرم سے تراویح میں قرآن سن رہا ہوتا ہے. نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ شیطان باندھا ہے. لیکن نفس انسان کا, اب اللہ اس کے لیے کیا کرے میرے دوستو؟ جو کہتے ہیں اللہ کو اس کی بقدر حیرانہ کے فائدے سنا ہے آپ نے؟ اللہ کو بقدر حیرانہ نہیں ملتا. جی یاد رکھیے, اس بھوک پیاس میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان تو اللہ نے باندھ دیا, تمہارا نفس جو بڑا شیطان ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے دل کو اپنے آپ کو بھوکا رکھو, پیاسا رکھو, تاکہ یہ کمزور ہو جائے اور تم اللہ کے قریب ہو. کیا جو اللہ کے قریب ہو جائے. میرے دوستو آخری بات عرض کرتا ہوں, آج تو گھڑی بالکل میرے قریب لگا دی ہے, ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اس لیے آخری 2 واقعات عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں. فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام, اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں غور کر رہے ہیں, اور پھر کہنے لگے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قریب بندہ ہوں, کتنا خوش قسمت بندہ ہوں, کتنا اللہ نے مجھ پہ احسان فرمایا. جس وقت میرا دل چاہے, جس وقت دل میں طبیعت میں یہ خیال آئے کہ میں الہ العالمین جل جلالہ سے ملاقات کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کروں, کتنا خوش نصیب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا موسیٰ طور پہ آ جا, مجھے بلا. میں اپنے اللہ جل جلالہ سے فرمایا اللہ آ جاتے ہیں, میں اللہ سے بات کرتا ہوں, میں اللہ سے کلام کرتا ہوں. جب یہ بات کی اور فرمایا لگے میں کتنا خوش نصیب ہوں, کتنا خوش نصیب ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھ رہے ہیں, واقعی آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں. آپ جس وقت چاہیں اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. اللہ اور آپ کے درمیان 70,000 پردوں کا فرق پھر بھی رہتا ہے, لیکن آپ اللہ کے قریب ہیں, اللہ سے باتیں فرما رہے ہیں, اللہ کے قریب قرب نصیب ہو گیا. میرے موسیٰ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. میرے موسیٰ اس نبی کی ایک امت ہوگی, وہ امت آئے گی, اللہ اس پر رمضان کے روزے فرض قرار دیں گے, اللہ اس پر رمضان کے روزے فرض قرار دیں گے. فرمایا میں نبی کا امتی جب روزہ رکھے گا, رات کو افطاری کے لیے مغرب کو دسترخوان پہ بیٹھے گا, اس کے سامنے جب تمام چیزیں پڑی ہوگی یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوگا. میرے موسیٰ تجھ سے ملاقات کے لیے, تیرے قریب ہونے کے لیے میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں. یہ یاد رکھ لے, جب میرے نبی کا امتی افطار کرے گا اس امتی اور میرے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا. ہاں اس نبی کے امتی اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے نبی کا امتی ہاتھ اٹھائے مجھ سے دعا مانگے گا, موسیٰ میں اس کی دعا سنوں گا بھی, قبول بھی کروں گا.
بتائیے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے 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 میرے دوستو، کس نبی کے ساتھ، جس نبی نے اتنا ہمارے اوپر احسان کیا، اس نبی کے ساتھ ہم دو کر رہے ہیں اور ہم کہہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہوگا جی مشکل ہے. طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے بہانے. میرے دوستو کیسا نبی ہے، کتنا غمخوار نبی ہے بتاؤ. آئیے آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی کتنے غمخوار ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام کتنا سوچتے ہیں. جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے، گھر میں سارے بچے سمیت سب کا روزہ، سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ، سیدنا حسن و حسین دونوں رضی اللہ عنہ ان کا بھی روزہ. دن کو روزہ رکھا، رات کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا، سارے آ کے بیٹھ کے اللہ کے حکم سے. میرے دوستوں ان کے گھر کے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت حسن و حسین چھوٹے ہیں، روزہ فرض نہیں لیکن رکھ رہے ہیں روزہ. اور ہمارے ہاں 15 سال کا ہوتا ہے، پھر آپ تو چھوڑ تو نے کیوں آنا ہے تھوڑی جا کیوں ہوئے. میرے خیال میں روزہ شادی کے ساتھ سمجھتے ہیں. روزے اور شادی میں فرق ہے بزرگوں. جو بیاہ جو روزہ رکھ سکتے اکوارے اس کے روزے نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ بالغ نابالغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو فرمایا بچوں نے بھی روزہ رکھا. مغرب کا وقت ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی ہے اپنے اندر، گھر کے اندر گئی اور آ کے 4 روٹیاں اٹھا کے لے آئی. گھر کے اندر موجود اس وقت صرف 4 روٹیاں ہیں، اٹھا کے لے آئی اور آ کے دسترخوان پہ رکھی. ایک روٹی حضرت علی کے سامنے، ایک بڑے بیٹے حضرت حسن و حسین، ایک حضرت حسین کے سامنے، ایک حضرت حسن کے سامنے، ایک روٹی اپنے سامنے رکھی. آذان ہوتی ہے، حضرت علی اپنی روٹی کھانے لگے، حسن و حسین بھی کھانے لگے. میرے پیارے آقا مدنی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا روٹی کھاتی ہیں. آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی اٹھا کے اپنے دوپٹے کے اندر باندھنے لگی. کیا کرنے لگی؟ دوپٹے کے اندر. حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ ہمارے ہاں سحری کا بندوبست بھی نہیں تھا. فاطمہ کیا تجھے بھوک نہیں لگی جو تو نے آدھی روٹی کھائی آدھی رکھ لی؟ حضرت حسن و حسین پوچھتے ہیں اماں جان آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی، آپ یہ روٹی کیوں نہیں کھا رہی؟ فرمانے لگی میرے بچوں مجھے روٹی کھاتے ہوئے خیال آیا آج فاطمہ میں بھی روٹی کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بابا جان نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں میرے نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس لیے میں نے رکھ لی، میں جا کے اپنے بابا جان کو روٹی کھلا کے آتی ہوں. ہائے ہائے. سیدہ فاطمہ 4 عورتیں گھر سے باہر نکلی اپنے بابا کے گھر کے سامنے. اتنے میں نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کے آگے. ہماری بیٹی کہاں جا رہی؟ کہنے لگی ابا جان آپ کے گھر میں جا رہی ہوں. اور میں آ جاؤ اندر چلی گئی. ہمارے دوپٹے کے اندر کیا لائی؟ کہنے لگی ابا جان گھر میں صرف 4 روٹیاں تھی میں نے تقسیم کر دی، اپنے حصے کی آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی کہ میرے بابا جان انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے. بیٹیوں کی قدر کر لو، بیٹیوں کی قدر کر لو میرے دوستو. فرمایا وہ لے کے آئی. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو. ہم اندر تشریف فرما ہوئے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بابا جان میں آپ کو خود کھانا کھلاتی ہوں. خود نوالے توڑنے لگی، میرے نبی کے منہ مبارک کے اندر رکھنے لگی. میں دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ روٹی کھائی اور روٹی ختم ہوئی تو سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی. جناب نبی کریم علیہ السلام پوچھنے لگے فاطمہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو. فرمایا بابا جان آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا تھا تجھے دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. اللہ کا شکر ہے تو بھی آ گئی، ورنہ 4تھا دن تھا کہ میں اسی طرح گزارا کر لیتا. 4تھا دن تھا کہ افطاری کے وقت کچھ بھی نہیں. میرے دوستو اس نبی کے امتی ہیں. آگے سنیے فرمایا کیا؟ میں فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی ابا جان کیا پتا صبح سحری کے لیے بھی تو کچھ نہیں ہے، آپ کا کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمخوار نبی. فرمانے لگے فاطمہ اسبری یا فاطمہ،
اے فاطمہ صبر کر لے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے صبر کے صدقے، میری فاطمہ کے صبر کے صدقے میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دینا، میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دینا۔ جس کے لیے نبی علیہ السلام روزہ رکھ کے سیدہ فاطمہ کی صبر کے واسطہ لے کے اللہ کے نبی جس امت کے لیے دعا کریں، آج میں اور آپ اسی نبی کے گناہگار امتی ہیں اور کہتے ہیں روزے نہ نہیں رکھ سکتے۔ میرے دوستوں، نبی علیہ السلام کفر ہے اور بظاہر مسلمان بنا کرتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں، سمجھے؟ تو ہمارے 7ویں درجے میں خطرناک ترین درجے میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ ہمارے 6 درجے میں کون؟ 6 درجے میں کون؟ ہمارے اللہ کے نبی 6 درجے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرک کو ڈالا جائے گا۔ ہمارے اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی 5ویں درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے 5ویں۔ ہمارے 4تھے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام یہودیوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ہمارے 3رے میں کون ہے؟ ہمارے 3رے درجے کے اندر اے اللہ کے نبی تمام عیسائیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تمام عیسائیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہمارے یہ بتا سب سے اوپر کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو، جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی بتاؤ جبرائیل اوپر کون؟ ہمارے اللہ کے نبی آپ کی امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پیارے آقا سنتے ہی حضور کا چہرہ مبارک سورج سے زیادہ حسین چہرہ حضور کا مرجھا گیا۔ اللہ کے نبی غمگین ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے اور اپنے آپ کے لیے اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، اٹھے، اٹھ کے اپنے حجرے میں داخل ہو گئے، مصلی بچھایا، سجدے میں پڑ گئے اور رونے لگ گئے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امتیوں کو معاف کر دے۔ ہمارے اللہ کے نبی گھر کو نہیں جا رہے، حجرے سے نکلتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مصلی پہ سلام پھیرا، کسی سے کوئی بات نہیں، پھر حجرے کے اندر چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے جی، کتنے دن؟ میرے نبی نے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں حجرے کے اندر، نماز پڑھاتے ہیں حجرے کے اندر۔ صحابہ کرام میرے حضور کے جانثار پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، حضور بات نہیں فرما رہے ہم سے۔ سارے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی کے سب سے محبوب صحابی جو یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمارے صدیق اکبر سے آپ جائیے، اللہ کے نبی سے پوچھ کے آئیے کیا بات ہے، حضور ہم سے بات نہیں کر رہے، کیا بات ہے، حضور پریشان بہت ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر دروازے پہ گئے، دستک دی دروازے پہ، ہمارا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ ہمارا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، واپس آ گئے۔ ادب یہ ہے کسی کے گھر پہ جاؤ، ادب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دستک دے، کتنی بار نہ آئے تو بغیر خفا ہوئے واپس آ جانا۔ ہمارے ہاں تو روڑا مارتے، روڑا بار کر گئے، روڑا ایک کوئی چکتا پیتا نہ آیا تو خوش نہ آیا، تھوڑی سا دوبار نہ آئے، مطلب بس رات بیٹھی ہے، کتنی بڑی بات ہے، دین کا تقاضا ہے، یہ مسئلہ سمجھیے، درمیان میں آ گیا تو کسی کے گھر پہ جائیں تو 1 مرتبہ دستک دے کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، نہیں آتا پھر دستک دیں باہر کھڑے ہو جائیں، نہیں تو تیسری مرتبہ دستک دیں، نہیں آتا تو خفا ہوئے بغیر دل میں کوئی نقص اور نقصان اور غم اور گمان اس کے بغیر واپس آنا۔ فرمایا نبی علیہ السلام کہ پیارے صحابی واپس آ گئے، فرمایا حضور جواب نہیں دے رہے، دروازہ نہیں کھول رہے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے سیدنا عمر فاروق سے آپ چاہیے، آپ کو اللہ کے نبی نے مانگ کے اللہ سے اسلام میں لایا، آپ چلے جائیں۔ سیدنا عمر فاروق وہاں تشریف فرما ہوئے، فرمایا دستک دی، اللہ کے نبی نے دروازہ نہ کھولا، 3 مرتبہ ہوا، واپس آ گئے۔ فرمایا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ چلے جائیے، سلیمان فارسی تشریف لے گئے، واپس آ گئے، دروازہ نہ کھلا۔ وہ آ کے سیدنا علی المرتضیٰ کو بتانے لگے، حضرت علی فرمانے لگے جو دروازہ صدیق اکبر کے لیے نہیں کھلا، جو دروازہ عمر فاروق کے لیے نہیں کھلا، وہ علی کے لیے بھی نہیں کھلے گا۔ اس دروازے کو کھولنے والی صرف ایک ہی ہے، وہ میرے محبوب کی رخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔
آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا آپ کے بابا جان پریشان ہیں، 3 دن ہو گئے بات نہیں کر رہے، گھر کے اندر چلے گئے۔ فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ دروازے پہ پہنچی اور پہنچ کے دستک دی۔ فرمایا بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی اٹھے، دروازہ کھولا، سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگایا۔ بابا جان کیا ہو گیا، آپ کیوں 3 دن سے پریشان ہیں؟ فرمایا میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، مجھے بتایا گیا کہ میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، کس نبی کے امتی ہیں ہم؟ اس نبی کے امتی جو ہمارے لیے تڑپا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر قرآن اتارا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے اللہ کے نبی آپ ناراض مت ہو جائیے، اللہ آپ کو راضی کریں گے۔ میرے نبی فرمانے لگے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ میرے دوستو، رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہی بات آپ سے عرض کرنی تھی۔ اللہ نے اس مبارک مہینے کو فرض کیا، اس میں عذر مت پیش کیجئے گا۔ اللہ کے لیے نوجوان درجات بھی کہتا ہوں، کس سے چھپا کے روزہ کھائیں گے؟ آج لوگوں کے لیے تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، روزہ تو ہے ہی خالصتاً اللہ کے لیے، اور روزے کا اجر بھی میرے رب دیں گے۔ میرے دوستو، آپ سے یہی بات عرض کر رہا تھا، جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے سب ارادہ فرماؤ انشاءاللہ رمضان کے روزے مکمل رکھیں۔ بولو تو صحیح جنے ہونی کو کیوں رہے لوگ انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی عذر پیش نہیں کریں گے۔ جو نبی ہمارے لیے اتنا رویا ہے، اور یہ رمضان کے روزے مذاق تو نہیں ہے، فرض ہے نا، مذاق تو نہیں ہے کہ قبر میں کب تک نہیں رکھیں گے، آخر قبر میں جانا ہے، آخر جانا ہے، حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے رمضان مبارک کی تیاری کرنا، رمضان کے روزے، اور یاد رکھ لیجئے ابھی اپنی بیماریوں کو اجاگر مت کیجئے۔ پورا سال بیماریاں یاد نہیں، رمضان کے مہینے میں آ گیا وہ کوئی شوگر ہے جی، ڈاکٹر سنا ہے تو روزے نہ رہی مردار ہو جسی، روزے رکھے تو مردار ہو جسا۔ بچہ یاد رکھ لیجئے مسئلہ، ماہر مسلمان ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، دین سے محبت کرنے والا ڈاکٹر، اگر وہ کہے کہ تو نے رکھا تو مر جائے گا، پھر نہ رکھو۔ ادھر تو کیا ہے، کمپیوٹر کے پاس جاتے ہیں، صرف جیلی لیسانس، جیلی اسٹور، اس کے پاس یہ بڑا کہ شکر ہے جی کہ میں روزے رہا نہ رہا، وہ بھی آتا ہے خیر علی صاحب اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہ رہا ہوئے اللہ بخش کے سے اس نبی کے لیے کتنی اذیت کیوں پہنچا رہے ہیں ہم میرے دوستو۔ یاد رکھ لیجئے کوئی عذر بھی نہیں پیش کیجئے، کوئی بیماری کا عذر نہیں چلے گا جب تک ماہر مسلمان دین سے محبت کرنے والا ڈاکٹر نہ بتائے۔ عام کمپاؤنڈروں کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اتنا عجیب مسئلہ بن گیا، چھوٹی سی بیماری، چوٹ لگ گئی، پچھلے سال مجھے یاد ہے ایک آدمی ہمارے اس کو چوٹ لگ گئی تو سارے روزے کھا لیے، چھوٹا سا زخم نظر آ رہا ہے، اور جی میں اور نہ رہا طرح سے کمزوری آسی بے جسم بھی مردار جسم۔ خدا کے بندو، رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں رحمتوں کا میلہ ہے، برکتوں کا میلہ ہے، رب تعالی ہم سب پہ مہربان ہوں گے۔ انشاءاللہ سب ارادہ کرو کہ سارے انشاءاللہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اگر کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بالکل صحیح جو ہے دین شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ رمضان کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان مبارک میں ہمیں عمل کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کرنی ہے، رمضان میں پہلے ابھی تو جذبہ یہ ہے انشاءاللہ پہلے روزے کو میں قرآن مجید شروع کر سا، روزانہ 10 سپارے پڑھ سا۔ سب کا جذبہ ہے کہ نہیں بتائیے آپ سب بتائیے جی، جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان میں قرآن شروع کر سا پڑھ سا، سب کا جذبہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب پہلا رمضان آتا ہے، حاجی صاحب ماشاءاللہ، خان صاحب میرے نوجوان بھائی سارے مسجد میں حاضر ہیں، قرآن کھلا ہے، ایک سپارہ پڑھا، دوسرا سپارہ پڑھا، تیسرا پڑھا، کسی نے اور جوش دکھایا، چوتھا پڑھا، 5 سپارے پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، بس پھر دوسرا دن آیا اور جی لکا بھی درد ہے، نتے حق تک قرآن بہت سرے میں درد نظر ضرور دی ہے جی، بس یہ کرنا ٹکانا آپ کا نظر اس کا، جس قرآن پہ سارا سال نظر نہیں ٹکائی رمضان میں کدھر ٹکا سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح نہیں۔ تو رمضان مبارک کے اندر قرآن کا اہتمام ہو، لیکن ابھی سے شروع ہو جائے۔ کس طرح؟ آج سے شروع کرو انشاءاللہ۔ آج سے 1 رکوع تلاوت کروں گا، زیادہ نہیں کر سکتا تو نہ کرو، 1 رکوع تلاوت کروں گا، کل 2 رکوع کر لوں گا انشاءاللہ، پرسوں 1 پاؤ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ رمضان مبارک کا پہلا دن آئے گا، میری روٹین بن جائے گی 1-2 سپارے پڑھنے کی انشاءاللہ، پھر دل تنگ نہیں ہوگا، پھر پریشانی نہیں آئے گی، اور قرآن پڑھتے ہو منافق تنگ ہوتا ہے،
اس لیے اپنے امتحان قرآن پڑھتے ہوئے لیجئے گا کہ ہمارا اندر کتنا جذبہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دورہ تفسیر قرآن کا اہتمام انشاءاللہ رمضان مبارک میں ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک میں 1:30 بجے نماز ہے، 1:45 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے 3:30 بجے تک انشاءاللہ جو سپارہ رات کو تراویح میں سنایا جائے گا اس کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ انشاءاللہ وہ بیان ہوگا. سارے حضرات نوجوان اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. سارا مجمع انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ جی رمضان مبارک میں. پورا قرآن 29 دنوں میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. اب جو کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ تراویح میں سنیں انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اور اس دورے تفسیر میں ضرور آئیے گا انشاءاللہ. ظہر کی نماز یہاں پڑھیں، پھر انشاءاللہ قرآن سمجھیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں. انشاءاللہ ہم سب ارادہ کرتے ہیں درس قرآن میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، کوئی عذر پیش نہیں کریں گے، اپنے نبی کو پریشان نہیں کریں گے. اے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکات نصیب فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت